الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جس طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون اے لیعرفون، یعنی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی ذات کا عرفان، اللہ کی ذات کی خوشنودی۔ تو انسان کوشش میں لگا رہتا ہے، خصوصاً بندہ مومن، کہ وہ عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، رمضان شریف کے روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، دیگر جو ہیں عبادات کے ذریعے وہ اللہ کا قرب پا سکے، اللہ کی ذات کو راضی کر سکے، اس کی ذات کا عرفان حاصل کر سکے۔ تو نماز تہجد جو ہے یہ ایک بہت بڑی خاص عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے بندہ رب کا قرب جو ہے وہ بہتر انداز میں رب کے قریب پا سکتا ہے۔ اور اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تہجد گزار ہیں ان کے قیام کو اور ان کے سجود کو ذکر فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ لوگ جو راتوں کو سجدہ بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں قیام بھی کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاروں کے جو قیام اور سجود ہیں ان کو ذکر فرمایا۔ اور یاد رہے کہ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک ہے نفس اور دوسرا ہے شیطان۔ نفس اور شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اور گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، کہ نفس کو جو سب سے زیادہ توڑنے والا عمل ہے وہ ہے صلاۃ اللیل، رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا۔ خواہ گرمیوں کا موسم ہو یا سردیوں کا موسم ہو، رات کو جو اٹھنا ہوتا ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے اور نفس سے بڑا بھاری اور گراں ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب سردی کا موسم ہو، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا یہ نفس کو بڑا مشکل اور بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا بھاری ہوتا ہے۔ گرمیوں کے اندر راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور رات کو نیند پوری نہیں ہوتی۔ تو اس طرح فرمایا گیا کہ اگر تم نفس کو کچلنا چاہتے ہو، نفس کو کلہ مکلہ کرنا چاہتے ہو، تو نفس پہ اگر وار کرنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ تم تہجد کی نماز ادا کرو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہجد کی نماز کو ادا فرمایا، اور اللہ کریم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اتنا پسند آیا، اللہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا جو قیام ہے اس کا ذکر قرآن میں بیان فرما دیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نداؤں کو دیکھا تو اللہ کریم نے سورہ مزمل کے اندر بڑی تفصیل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو بیان فرمایا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، فرمایا ہے محبوب ہم جانتے ہیں آپ رات کا تھوڑا حصہ قیام کرتے، کہیں فرمایا آدھا حصہ قیام کرتے، کہیں فرمایا تیسرا حصہ جو ہے وہ قیام کرتے ہیں۔ تو تہجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ہی مقبول عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو کتب سماویہ ہیں پہلی ان کے بہت بڑے عالم تھے، تو یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو سارے لوگ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے کہ ایک ایسا شخص آ گیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خواہش گزری، خواہش جاگی کہ میں بھی دیکھوں کہ کس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کیسا دکھتا ہے۔
تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو حضور کا چہرہ جو ہے وہ وضحا کی طرح چمک رہا تھا، سورج کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تابناکی تھی اور نور جو تھا وہ پھیل رہا تھا۔ اور میں نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کبھی کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی کا چہرہ۔ تو اگر میں یہاں پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں عرض کروں تو وہ تو یوں فرماتے ہیں کہ ما رأیت احسن شیئا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے دنیا بھر کی چیزوں کو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ تقابل کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے حسین چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَالَوْ فِي الْجُدُرِ، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو حضور کا حسن کتنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں سے جو روشنی نکلتی تھی وہ سامنے اگر دیوار پر پڑ جاتی تو وہ دیوار بھی روشن ہو جاتی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمایا کہ سلام عام کرو، سلام دیا کرو، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیا کرو۔ دوسرا فرمایا مساکین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کو کھانا کھلایا کرو۔ تیسرا فرمایا کہ تہجد کی جو نماز ہے وہ ادا کیا کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی تہجد کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طویل حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، لیکن میں ایک مختصر مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک منزل ایسی ہے جس کے گھر جو ہیں وہ آبگینوں سے بنے ہوئے، باہر سے دیکھیں تو اندر سے سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر کن کے لیے بنائے گئے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گھر ان لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں۔ 3 باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو رات کو قیام کرتے ہیں، 3 باتیں فرمائیں۔ ایک روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، دوسرا جو ہے وہ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ فرمایا، اور تیسرا جو ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات یعنی تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رب کی بارگاہ میں رزق مانگنے والا، ہے کوئی اپنی جنت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا۔ تو یہ اعلان صبح صادق تک جاری و ساری رہتا ہے۔ تو رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں آئیے، ہم صبح روزے کے لیے اٹھتے تو ہیں ہی صحیح، ہم منہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں، تو کیوں نہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل تہجد کی عادت بنا لے۔ تو یہ ایک پورا مہینہ ہمیں شیڈول کے طور پر دیا گیا ہے کہ اگر ہم اس مہینہ کے اندر اپنے جسم کو عادی بنا لیتے ہیں تو اس مہینہ کی پریکٹس کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی وجہ سے یہ جسم جو ہے یہ عادی ہو جاتا ہے اور عادی ہو جائے گا کہ ہم پورا سال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں نماز تہجد کو ادا کر سکیں۔ نماز تہجد کے حوالے سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ صلاۃ اللیل سے عام ہے۔ تو اگر کوئی بندہ نماز عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے تو جب بھی وہ جاگے گا تو تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کا طریقہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی 2 رکعت نماز نفل یا کوئی عام نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی خاص جو ہے اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں کوئی جو قرآن کریم کا پڑھنا ہے وہ وارد نہیں ہوا۔ ہاں اگر کسی مشائخ نے کوئی کہہ دیا کہ کل شریف کا پڑھیں تو وہ ان کا اپنا حسن ظن ہے، ان کا اپنا عمل ہے، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر اس حوالے سے کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا گیا۔ عام طریقے سے جس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل تہجد کے طور پر پڑھنے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز تہجد ہیں ان کے لیے سونا ضروری ہے، لیکن بعض علماء صلاۃ اللیل اور نماز تہجد میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف نام کا فرق ہے، اگر کوئی بندہ ساری رات بھی اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مبارک راتوں میں ہمیں تہجد کی نماز نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے قرب ہم کو عطا فرمائے، آمین۔